پاکستان کی معروف ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ کی جانب سے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارنے کے واقعے کے پیچھے وہ اختلافات تھے جو مفتی عبدالقوی کی جانب سے حریم شاہ کے ساتھ خفیہ نکاح کا دعویٰ کرنے پر پیدا ہوئے۔ بعد ازاں ایک پروگرام میں مفتی قوی نے دفاعی پوزیشن لیتے ہوئے حریم شاہ کے آمنے سامنے وضاحت کر دی کہ انہیں اس حوالے سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن مفتی صاحب اس وضاحت کے بعد بھی اپنی ٹھر کی طبیعت کے عین مطابق ایسی حرکات کرتے رہے جن کا انجام ایک زناٹے دار تھپڑ پر ہوا۔ مفتی قوی کی جانب سے شادی کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے حریم شاہ نے کہا تھا کہ وہ ان کی باپ کے عمر کے ہیں اور باپ اپنی بیٹیوں سے شادی نہیں کرتے۔ واضح ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایک انٹرویو میں ماضی میں ماڈل قندیل بلوچ کے قتل کے الزامات کا سامنا کرنے والے نام نہاد مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی نے اسلام آباد کی خاتون سے باہمی رضامندی سے نکاح کرنے کا انکشاف کیا تھا۔ مفتی قوی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اسلام آباد کی خاتون سے خفیہ نکاح کر لیا ہے جس کا ابھی ان کے گھر والوں کو علم نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دین اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے، اس لیے میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ صرف اس خاتون سے پوچھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ راضی ہیں؟ خاتون اچھی تھی، اس نے فوراً حامی بھر لی اور بولی کہ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مفتی عبدالقوی کے عقد میں آ جاؤں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے خاموشی سے نکاح کر لیا کیونکہ اگر جسم ہمارا ہے تو پھر اس پر مرضی بھی ہماری ہی چلے گی۔ میں نے ایک محترمہ کو کہا کہ جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مفتی عبدالقوی جیسا آدمی میرے جیون ساتھی بنے یا میری زندگی میں آئے۔ مفتی عبدالقوی نے مزید دعویٰ کیا کہ نکاح کے بعد خاتون نے نہ صرف مجھے دل دے دیا بلکہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کے عین مطابق اپنا جسم اور اپنا گھر بھی مجھے سونپ دیا۔ مفتی عبدالقوی نے اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے اسلام آباد کی جس خاتون کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ حریم شاہ ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں مفتی عبدالقوی اور ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر نکاح کے معاملے پر بحث کر رہے ہیں۔ خود سے نکاح کا جھوٹا دعویٰ کرنے پر حریم شاہ مفتی عبدالقوی پر بھرم نظر آ رہی تھیں۔ اس ویڈیو میں حریم شاہ یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کہ میں تو زندگی میں آج پہلی مرتبہ مفتی قوی کو مل رہی ہوں اور اس سے پہلے کبھی میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مفتی عبدالقوی سے ملنے کا نہ تو کوئی شوق ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کے ذریعے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حریم شاہ نے کہا کہ مفتی عبدالقوی نے سستی شہرت کے لیے مجھ سے شادی کا تاثر دیا ہے۔ کبھی موصوف کہتے ہیں کہ میں نے حریم کو گلے لگا لیا اور کبھی کہتے ہیں کہ میں نے حریم کو سمجھا دیا ہے اور اب وہ کبھی ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں بنائے گی۔ حریم کا کہنا تھا کہ سونے پر سہاگا یہ کہ انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کر ڈالا ہے کہ انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کے سامنے بیٹھے ان پر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کی طرح ہوں، کیا کوئی باپ بھی اپنی بیٹی سے نکاح کرتا ہے؟ اور آپ سن لیں، آپ سنیں، میں بار سنیں میں آپ کی بیٹی کی جگہ ہوں، بیٹیوں سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مبشر لقمان کے شو میں جا کر کہا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کر رکھا ہے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے مفتی عبدالقوی نے سارا مدعا مبشر لقمان پر ڈال دیا اور کہا کہ میں نے اس پروگرام کے دوران کہیں بھی آپ کا نام نہیں لیا، لیکن مبشر لقمان کی سوچ اس جانب گئی۔ جواب میں حریم شاہ نے انتہائی غصے میں کہا کہ اگر آپ کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر آپ مبشر کی باتوں پر مسلسل کیوں مسکراتے رہے؟ یہ مبشر لقمان صاحب کی بات ہے جن کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ شاید مفتی صاحب نے جو شادی یا نکاح کیا ہے وہ حریم شاہ صاحب ہے۔ مفتی قوی نے حریم شاہ سے کہا کہ آپ کی اور میری عمر میں کافی فرق ہے، اس لیے میں آپ سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس پر حریم شاہ نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ مجھے لڑکی پسند آ جائے تو میں چھوٹی عمر کی بچیوں سے بھی نکاح کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ عالم دین ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسی بات کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب حریم شاہ صاحبہ کا اور میرا آپس میں نکاح کا عمر کے حوالے سے بھی مسئلہ نہیں بنتا، آپ نے کہا میں چھوٹی بچیوں سے بھی نکاح کرتا ہوں، مجھے جو پسند آئے۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنے حوالے سے بات کریں۔ تاہم اس معاملے کا اختتام کچھ عرصہ بعد ایک زناٹے دار تھپڑ پر ہوا جو حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو رسید کیا۔